بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انفارمیشن اینڈ اسپیچ کے معزز سامعین کرام، امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک دونوں جہاں کی برکت عطا فرمائے۔ جیسا کہ ہم نے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑک پن کے حوالے سے سنا، آج انشاءاللہ عز و جل نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے معاملات کے حوالے سے سنیں گے۔ کوشش کروائیں کہ اس جو بھی آپ ویڈیو سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس کو آپ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور دوسروں تک پہنچائیں کہ انشاءاللہ عز و جل اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا سے ہی بہترین کردار کے مالک تھے۔ جب آپ کی عمر مبارک 25 سال ہوئی تو آپ کی صداقت اور دیانت کے ہر طرف چرچے ہونے لگے۔ مکہ کی فضاؤں میں آپ کے لقب صادق و امین ہر طرف گونجنے لگے۔ شہر مکہ کی ایک معزز اور مالدار خاتون تھی جن کا نام خدیجہ تھا۔ انہیں ایسے امانت دار شخص کی ضرورت تھی جو ان کا مال ملک شام لے جا کر وہاں فروخت کر کے نفع کما کر لائے۔ آپ کی امانت و صداقت کی شہرت جب حضرت خدیجہ تک پہنچی تو انہوں نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت ملک شام لے کر جائیں۔ جو تنخواہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو اس کا دگنا یعنی ڈبل دوں گی۔ آپ نے ان کی یہ درخواست قبول فرما لی اور تجارت کا سامان اور مال لے کر ملک شام روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا جو آپ کی خدمت اور دیگر ضروریات پوری کرتا تھا۔ ایک بار پھر جب آپ ملک شام کے مشہور شہر بصرہ پہنچے تو وہاں نستورہ راہب کی عبادت گاہ کے قریب قیام فرمایا۔ وہ راہب میسرہ کو پہلے سے جانتا تھا، اسی بنیاد پر وہ اس کے پاس آیا اور آپ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، یہ کون ہے جو اس درخت کے نیچے اترے ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا، یہ شہر مکہ کے رہنے والے ہیں، بنو ہاشم سے تعلق ہے، ان کا نام محمد ہے اور لقب امین ہے۔ راہب کہنے لگا، سوائے نبی کے آج تک اس درخت کے نیچے کوئی نہیں اترا۔ پھر اس نے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی رہتی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں، اور ہر وقت رہتی ہے۔ یہ سن کر نستورہ کہنے لگا، یہی اللہ کے آخری نبی ہیں، مجھے ان میں وہ تمام نشانیاں نظر آ رہی ہیں جو توریت و زبور میں پڑھی ہیں۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب یہ اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں۔ اگر میں زندہ رہا تو ان کی بھرپور مدد کروں گا اور ان کی خدمت میں پوری زندگی گزار دیتا۔ اے میسرہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی ان سے جدا مت ہونا، ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ پاک نے انہیں نبوت کا شرف عطا فرمایا ہے۔ آپ سامان تجارت بیچ کر جلد واپس تشریف لے آئے۔ جب آپ کا قافلہ مکہ واپس پہنچا تو اس وقت حضرت بی بی خدیجہ مکان کی چھت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دو فرشتے دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اس منظر نے حضرت خدیجہ کے دل پر گہرا اثر کیا۔ کچھ دن کے بعد انہوں نے اپنے غلام میسرہ سے اس بات کا ذکر کیا تو میسرہ نے بتایا کہ میں تو پورے سفر میں اسی طرح کے مناظر دیکھتا رہا ہوں۔ پھر میسرہ نے اس طویل سفر میں آپ کی صداقت و دیانت، حسن سلوک و غمخواری، معاملات کو سمجھنے اور کاروباری مہارت کے جو روح پرور مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے وہ بیان کیے۔ نستورہ راہب جس طرح آپ پر فدا ہو گیا تھا اور آپ کے مستقبل کے بارے میں پیشن گوئیاں کی تھیں یہ بتایا۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ کے دل میں آپ کے لیے عقیدت و محبت پیدا ہو گئی۔ حضرت خدیجہ مکہ کی مالدار اور بہت محترم و معزز خاتون تھیں۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو اسد بن عبد العزیٰ سے تھا۔ ان کا سلسلہ نسب 3 واسطوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اہل مکہ انہیں ان کی پاک دامنی کی وجہ سے طاہرہ یعنی پاکیزہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ ان کی عمر اس وقت 40 سال ہو چکی تھی۔ انہوں نے 2 شادیاں کی تھیں اور ان کے دونوں شوہر انتقال کر گئے تھے۔ بڑے امیر و کبیر افراد نے ان کی شادی کے پیغامات بھیجے لیکن انہوں نے تمام پیغامات کو واپس کر دیا اور یہ طے کر لیا تھا کہ اب نکاح نہیں کریں گی۔ لیکن آپ کے اخلاق، عادات، برکات اور حیرت انگیز واقعات سن کر ان کا دل آپ سے نکاح کی طرف مائل ہوا۔ انہوں نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کو بلایا۔ حضرت صفیہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی عوام بن خویلد کی بیوی تھی۔ انہیں بلا کر ان سے آپ کے کچھ ذاتی حالات کے بارے میں معلومات لی۔
پھر شام کے سفر سے واپسی کے تقریباً 3 ماہ بعد انہوں نے آپ کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس رشتے کو پسند کرنے کی وجہ خود حضرت خدیجہ یوں بیان فرماتی ہیں، میں نے آپ کے اچھے اخلاق اور آپ کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا۔ آپ نے اس درخواست کو اپنے خاندان کے بڑوں اور اپنے چچاؤں کے سامنے رکھا، انہوں نے یہ رشتہ منظور کر لیا۔ آپ کا نکاح ہوا جس میں آپ کے چچا ابو طالب نے خطبہ پڑھا اور اپنے مال سے 20 اونٹ حق مہر مقرر کیا۔ حضرت خدیجہ تقریباً 25 سال تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں رہیں۔ ان کی زندگی میں آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا باقی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ حضرت خدیجہ نے اپنی ساری دولت آپ کے قدموں میں نثار کر دی اور ساری عمر آپ کی خدمت کرتے گزاری۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 برس ہوئی تو زبردست بارش سے حرم کعبہ میں سیلابی پانی آ گیا۔ اس سے کعبہ شریف کی عمارت کو کافی نقصان پہنچا اور اس کا کچھ حصہ بھی گر گیا۔ قریش نے طے کیا کہ مکمل عمارت کو توڑ کر پھر سے کعبے کی ایک مضبوط عمارت بنائی جائے جس کا دروازہ بھی بلند ہو اور اس کی چھت بھی ہو۔ چنانچہ قریش نے مل جل کر اس کام کو شروع کر دیا۔ اس تعمیر میں آپ بھی شریک ہوئے اور پتھر اٹھا کر لاتے رہے۔ مختلف قبیلوں نے کعبہ شریف کی عمارت کے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے، لیکن جب حجرہ اسود رکھنے کا مرحلہ آیا تو فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ قبیلوں کا آپس میں سخت اختلاف ہو گیا۔ ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ حجر اسود کو نصب کرنے کا اعزاز اسے حاصل ہو۔ اگر کوئی قبیلہ اس میں رکاوٹ بنے تو تلوار کے زور سے اس کا راستہ روکا جائے۔ 4 دن اسی بات میں گزر گئے کہ حجرہ اسود کو نصب کرے گا۔ ایک بوڑھے شخص نے اس جھگڑے کو ٹالنے کے لیے یہ تجویز پیش کی کہ کل جو شخص صبح سویرے سب سے پہلے حرم مکہ میں داخل ہو اسی سے ہم اپنا فیصلہ کروائیں گے، وہ جو فیصلہ دے سب قبائل اسے تسلیم کریں گے۔ اس بات پر تمام قبائل کا اتفاق ہو گیا۔ خدا کی شان کے صبح کو جو شخص سب سے پہلے حرم مکہ میں داخل ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی ان کی مسرت کی انتہا نہ رہی۔ سب کہنے لگے یہ امین ہیں، یہ جو بھی فیصلہ فرمائیں گے ہم تسلیم کریں گے۔ آپ نے اس جھگڑے کو کمال دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس طرح ختم کیا کہ فرمایا، جو قبیلے حجرہ اسود رکھنے کا تقاضا کرتے ہیں وہ اپنا ایک سردار چن لیں۔ انہوں نے اپنے ایک سردار چن لیے۔ پھر آپ نے اپنی چادر مبارک کو بچھا کر حجرہ اسود کو اس پر رکھا اور سرداروں سے فرمایا کہ وہ سب مل کر اس چادر کو تھام کر حجرہ اسود کو اٹھائیں۔ سب نے ایسے ہی کیا اور جب حجرہ اسود اپنے مقام تک پہنچ گیا تو آپ نے برکت والے ہاتھوں سے اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھ دیا۔ اس طرح آپ کی حکمت اور دانش مندی سے فتنہ و فساد کے شعلے بھی بجھ گئے اور سب کے دلوں میں مسرت و شادمانی کی لہر بھی دوڑ گئی۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی اعلان نبوت سے پہلے بھی بہترین اخلاق و عادات کا مجموعہ تھی۔ سچائی، دیانتداری، وفاداری، وعدے کی پابندی، بڑوں کی عظمت، چھوٹوں سے شفقت، کمزوروں سے ہمدردی، مہربانی و سخاوت، دوسروں کی خیر خواہی، رحم دلی و نرمی، الغرض تمام نیک باتوں اور اچھی عادتوں میں آپ بے مثل و بے مثال تھے۔ حرص، فریب، جھوٹ، بد عہدی، شراب خوری، ناچ گانا، لوٹ مار، چوری، فحش گوئی وغیرہ وغیرہ جیسی بری عادتیں جو زمانہ جاہلیت میں بہت عام تھی، آپ کی ذات گرامی ان تمام باتوں سے پاک و صاف رہیں۔ بلکہ آپ کی شان یہ ہے کہ عرب کے اس گرے ہوئے معاشرے میں بھی آپ کی شرافت، امانت، دیانت اور صداقت کا دور دور تک مشہور تھی۔ مکے کے لوگوں کے دلوں میں آپ کے اخلاق کی وجہ سے آپ کی ایک خاص عزت تھی۔ آپ کی عمر مبارک تقریباً 40 سال ہو گئی، لیکن جاہلیت کے تمام بیہودہ، مشرکانہ اور جاہلانہ کاموں سے آپ کا دامن پاک رہا۔ شہر مکہ جہاں بت پرستی ایسی عام تھی کہ خود خانہ کعبہ میں 360 بت موجود تھے جن کی پوجا ہوتی تھی، آپ نے کبھی ان بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا۔ آپ کی گزاری ہوئی اس زندگی کا کمال تھا کہ اعلان نبوت کے بعد آپ کے دشمنوں نے بڑی کوشش کی کہ کوئی چھوٹا سا عیب آپ کی زندگی کے کسی دور میں مل جائے، کوئی کمزور بات آپ کی اب تک کی زندگی میں ثابت ہو جائے تو اسے سامنے لا کر آپ کی عزت و وقار پر حملہ کیا جائے اور آپ کو لوگوں کے سامنے کمتر ثابت کیا جائے۔ مگر آپ کے ہزاروں دشمن سوچتے سوچتے تھک گئے، لیکن کوئی ایک بھی ایسا واقعہ نہیں مل سکا جس سے آپ کے کردار پر انگلی اٹھاتے۔
اس لیے جیسے ہی آپ نے اعلان نبوت فرمایا، خوش بخت لوگ آپ کا کلمہ پڑھ کر دل و جان آپ پر قربان کرنے لگے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حضور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیشہ ہمارے دلوں میں قائم و دائم رکھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد۔